بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے من؟ یہ میں اکثر جمعوں میں گھما پھرا کے ایک بات آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے مسالک ہیں واحد ایک مسلک ہے اہل حدیث جو خود کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ایسا کام سرزد نہ ہو جو میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ آپ پوچھیں اللہ کے حبیب آپ کی آمد کی ہمیں خوشی ہے اور ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، فلاں مولوی تو کہتا ہے بھنگڑے لا لو، مگر یہ بات میرے دل کو لگتی نہیں ہے، آپ کی آمد کی خوشی کیسے منائیں؟ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے حبیب آپ ہر ہفتے پیر اور جمعرات 2 دن کے آپ روزے رکھتے ہیں، تو آپ یہ 2 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جمعرات کا روزہ تو اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پورے ہفتے کی ایک ڈائری جاتی ہے جسے آپ ہفت روزہ ڈائری کہہ لیں، پورے ایک ہفتے کی اللہ کے پاس ایک ڈائری جاتی ہے، میں چاہتا ہوں جب میری ڈائری اللہ کے پاس جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے، میری ڈائری اللہ کے پاس جائے تو اس میں میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہو کہ آپ روزے دار ہیں۔ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی اور میں شکرانے کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر، خوشی کے طور پر، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے میں اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے تاریخ پہ روزہ نہیں رکھا، 12 ربیع الاول کو کوئی حیثیت نہیں دی، آپ نے پیر کو حیثیت دی جو مہینے میں 4 یا 5 مرتبہ آتا ہے، پیر کو حیثیت دی اور خوشی کا اظہار، شکر کا اظہار کس طرح کیا؟ روزہ رکھ۔ اب ہمارے لیے بھنگڑے کے راستے خود بخود بند ہو گئے، اللہ کے حبیب نے طریقہ بتا دیا، اگر آپ کو خوشی ہے تو اسی طرح مناؤ جس طرح میں نے منائی، میں نے بھی شکرانے کا روزہ رکھا ہے، اگر تم کو بھی مجھ سے پیار ہے تو روزہ رکھو۔ یہ کسی کو پسند نہیں، چونکہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، ہمیں آسان کام کرنا ہے، آسان کام کرنا۔ شادی خوشی ہوتی ہے، آپ نے اجازت دی اس پہ دف بجا لیا کرو، وہ بھی بچے، چونکہ بچے جو دف بجائیں گے، دف ہوتا ہے وہ چمڑے کا ایک پردہ ایک رنگ کی ایک سائڈ پر لگا ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنا سر نہیں ہوتی، الگ سے گھنگرو بھی اس کو نہیں باندھنا۔ بچے جب بجاتے ہیں تو اس میں ترتیب نہیں ہوتی، بے ترتیبہ بجاتے ہیں، بے تکا بجاتے ہیں، چونکہ وہ پروفیشنل نہیں ہوتے، سیکھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے جب کوئی چیز ترتیب سے ہو، ایک پروفیشنل طریقے سے ہو، تو دیہاتوں میں آپ جا کے دیکھو یہ جو مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں پانی کے، کئی لوگ اس کو بھی بجا رہے ہوتے ہیں تو پورا میوزک جیسا سماع ہوتا ہے، مٹی کے گھڑے، اس لیے کہ وہ ایک پروفیشنل کام ہے۔
بہت ساری شادیوں میں لوگ یہ گڑوی لے کر آتی ہیں جو اسٹیل کی ہوتی ہے، ناچنے والیاں اس کو بجاتی ہیں تو میوزک پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ترتیب سے ہوتی ہے۔ بچہ جب بے ترتیبہ بے تکا بجاتا ہے اس میں مزہ نہیں آتا، اور تھوڑی دیر بعد آدمی خود کہتا دفع ہو کیوں سر کھا رہا ہے تو، دماغ میں میرا سر درد کر دیا تو نے جب سے 1 گھنٹے سے لگا ہوا ہے تو، اس لیے کہ اس میں مزہ نہیں آتا۔ اسلام نے چیز ہی ایسی رکھی ہے کہ تمہارا دھب دھب سے خوشی کا اظہار بھی ہو جائے، اڑوس پڑوس میں پتہ بھی چل جائے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے، اور تمہیں مزہ بھی نہ آئے، اور 15 منٹ بعد سر میں درد بھی ہونے لگ جائے اور خود ہی بند کرا دو۔ اب قرآن مجید نے جو کہا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کی رحمت جب تم پر سایہ فگن ہو، اللہ کے فضل و کرم کی، لطف و کرم کی برکات جب تم پہ برسنے لگے، اللہ کی رحمتوں کے بادل تم پر منڈلانے لگے، اور خوشی کا ایک سما ہو، فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا تم بھی خوشی منایا کرو، خوش ہو جایا کرو، لیکن خوشی کے وہ طریقے جو اللہ کے حبیب نے بتلائے۔ اگر عید کا دن ہے تو آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر آپ نے ادا کی، اچھے کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں، گھروں میں تحفے تحائف بھیجے، یہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اور اگر رب العالمین نے مصائب کے آلام کے درد کے پہاڑ تم پر ڈھا دیے، پھر فرمایا صبر کا حق ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب بھی تم دکھی ہوا کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب کبھی مغموم ہوتے، غم زدہ ہوتے، پریشان ہوتے، دکھی ہوتے، مجھے حکم کرتے اے بلال اذان دو، مثلا ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مجھے کہتے اذان دیجیے، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھ کر سکون حاصل کریں۔ ارحنا، ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچائیے، یہ ہے راحت حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ہے راحت حاصل کرنے کا طریقہ۔ غم بھی اس کی حدیں ہیں، خوشی بھی اس کی حدیں ہیں۔ اب دیکھیے حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے، فتح مکہ والے دن بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور کچھ بھاگ گئے، جو بھاگے وہ حبشہ کی طرف بھاگے۔ حبشہ کے بیچ میں سمندر آتا تھا، وہ کشتی میں بیٹھے، جب بیچ دریا میں پہنچے تو وہ کشتی ڈوبنے لگی، منجھدار میں پھنس گئی، وہ جو ایک پانی کا ایک گول چکر آ جاتا ہے اس میں کشتی پھنس گئی۔ اب وہ جتنے بھاگے تھے وہ تو کافر تھے، اسلام کے ڈر سے بھاگے تھے، اکرمہ بھی انہی میں تھے، سارے کہہ رہے یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں بچا۔
اب دیکھو اللہ نے جسے ہدایت دینی ہوتی ہے، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جس کے ڈر کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہم بھاگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تو یہی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، وہی مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی بچاتا ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج ہم پھنسے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جب اپنے گھر میں جائیں گے پھر لات منات عزا کو ہم پکاریں گے۔ کہتے میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ، اگر تو نے آج ہمیں بچا لیا، اس مصیبت سے بچا لیا، تو کشتی تو حبشہ جا رہی ہے نا، ہمیں حبشہ تو نے خیریت سے پہنچا دیا، تو میں واپس کشتی سے آؤں گا مکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، اسلام قبول کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی اختیار کرنا۔ چنانچہ اللہ نے بچایا، اس نے اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کیا، واپس آیا اور اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ سارا واقعہ سنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کافر ہیں، مشرکین مکہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا، ان کو پتہ ہے آج یہ پتھر کے بت کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہی بچائے گا۔ اور ہمارے پڑھے لکھے، تعلیمی یافتہ، ڈگری یافتہ، کہ جی وہ کراچی میں جب تک عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، یہاں کراچی کا کوئی بال بیکا کر ہی نہیں سکتا۔ کراچی تباہ ہو کے رہ گئی، کتنے بم دھماکے ہوئے، کتنے لوگ، کتنے فسادات، عبداللہ شاہ غازی نے کچھ نہیں کیا، اور آج طوفانوں سے وہ بچائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم تو کفار سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے، غیروں کا نام جپنے والے، اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کے جیسی ہے۔ بالکل یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں، مسلمان تو دور کی بات، انہیں انسان بھی نہیں مانا۔ اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر جو غیر کے آستانے پر جاتا ہے، غیر کو آوازیں لگاتا ہے، اغیار کو پکارتا ہے، اغیار کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کر رب العالمین کہتا ہے اولئک کالانعام، ارے یہ جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ کے در پہ آنا سیکھیے، اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا سیکھیے، اللہ کے حضور اپنی طلب کا دامن پھیلائیے، ندامت کے اشک بہائیے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئیے، اپنا دست سوال اللہ کے آگے اٹھائیے، اللہ کے لطف و کرم کو آزمائیے، پھر دیکھیے رب العالمین آپ پر کیسی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے، اللہ رب العالمین کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب آخری پیغمبر ہونے کے باوجود اپنا مختصر سا لشکر مٹھی بھر 1000 کے مقابلے میں 313 کی جماعت، جن کے پاس تلواریں بھی نہیں، نیزے بھی نہیں،
کسی کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے مگر دستہ نہیں، کپڑے کی پرانی ٹاکیاں لپیٹ رکھی ہیں، خوراک کا بھی کوئی وافر انتظام نہیں۔ کفار کے لشکر کو دیکھا، اپنے کم چھوٹی تعداد والے لشکر کو دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ میں تو آخری پیغمبر ہوں، میری جماعت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے حضور، رو رو کر دعائیں کی الہ العالمین، پورے میرے 13 سال مکے کے خرچ ہو گئے، مدینے کا بھی تقریباً 1.5-2 سال میں نے خرچ کر لیے۔ 14-15 سالہ محنت کے بعد یہ 313 مٹھی بھر جماعت لے کر کے آیا ہوں۔ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، ان کی نصرت نہ کی، تو پھر یاد رکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ بس یہ جملے سننے تھے، اللہ نے فرشتوں کے جنود اتار دی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ہم نے تمہاری نصرت کو ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کافر ایک تلوار چلاتے تھے نا، کسی ایک کو لگتی تھی، وہ صحابی جب چھڑی گھماتے تھے نا، 10 کے سر ایک ہی وقت میں قلم ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نصرت۔ اللہ اب بھی وہی ہے، نعوذ باللہ، وہ بدلہ نہیں، وہ بوڑھا نہیں ہوا، وہ ضعیف نہیں ہوا، صرف صحابہ والا ظرف چاہیے، وہ ایمان چاہیے، وہ جذبہ چاہیے۔ اللہ آج بھی ہماری مدد اسی طرح انشاءاللہ کرے گا جس طرح صحابہ کی کیا کرتا تھا۔ اللہ پر کبھی ضعف، کبھی کمزوری، کبھی لاحق نہیں ہوتی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دنیا آنی جانی ہے، مٹ جائے گی، وہ انمٹ، نہ اس کی ابتدا، نہ اس کی انتہا، نہ اس کی کوئی ضرورت، نہ اس کی کوئی حاجت، بے نیاز۔ اور اللہ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج ہے۔ میرے بھائیوں، خوشی اور غمی کے موقع پر اسلام کے دونوں ضابطے اپنائیے، خوشی کیسے کرنی ہے، اور اگر غم آ جائے تو اس سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ اللہ کے حبیب کی زندگی سے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔